نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف ایک بار ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک شاندار تقریر آپ نے سماعت فرمائی، مدلل مفصل۔ اس کے بعد کسی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے حکم پر عمل کرنے اور اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا۔ اس کے حکم کی اطاعت اس کی کتابوں میں مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہدایات بھی اللہ کی ہدایت مانی جاتی ہیں، اور مانی ہی نہیں جاتی بلکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ سرکار کی گفتگو کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی وحی الہی ہے، اور آپ کے افعال و کردار کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ عمل ہے اسوۃ حسنہ۔ اسوہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی لوگ پیروی کریں، تأسی اور اطاعت میں مشغول ہوں، اس چیز کو اسوہ کہا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے طور طریقے سب کا سب اگر سب سے بہتر طریقے پر سمجھنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی میں وہ نظر آئے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے دین کو مکمل فرمایا، اور آپ کے ہاتھ ہی پر امت کو دین کا مکمل نسخہ ملا، اور آپ آخری ہیں کہ دین جب مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی تکمیل میں باقاعدہ کوئی صورت نکالے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات رہ گئی کہ جو تکمیل دین کی ہوئی ہے اس کے لیے کچھ قواعد اخذ کر لیے جائیں اور اصول مرتب کر لیے جائیں
کہ مسائل عمل کرنے کے لیے کہاں سے استنباط کس طریقے پر کیے جائیں، اور ناسخ منسوخ، عام خاص، مجمل مفصل، یہ سب چیزوں اور دلالتوں کے سارے اقسام، ان سب کے قواعد متعین ہوں، اور اسی کے اعتبار سے ایک عملی زندگی ہوگی۔ یہ ان کا کام ہے جو انبیاء کرام کے نائبین کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ائمہ سابقین نے ان سب امور کو انجام دیا، اسی طرح کہ جس طرح اللہ نے سارے بندوں کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ کم سے کم 2-4% یا 1% لوگ قرآن کے حافظ رہیں گے، اور قرآن کا وہ متن جس سے استنباط ہوتا ہے، اس کی دلالتوں کے کلمات جو ہیں وہ عام، خاص، مطلق، مقید وغیرہ، ان سب صورتوں کو متعین کرنا تو قواعد کا کام ہے، اصول کا کام ہے، مگر اصل ہیئت کلمات کی محفوظ کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کے بیچ میں کم از کم 1-2% حفاظ قرآن ضرور مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ رسول پاک کی حدیثوں کو جب اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا کہ ان کے اقوال، افعال، ان کے کردار اور ان کی تقاریر کا معنی برقرار رکھنا کسی کے کام کو، کہ کسی نے رسول پاک کے سامنے کوئی کام کیا، آپ نے وہاں اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، خاموش رہے، تو یہ تقریر کہلاتی۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی کسی کی رعایت میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ جب غلطی ہو گئی تو یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ کہیں یہ بلا وجہ بولنے کی کیا بات تھی، کیا ضرورت، یہ نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی باتوں میں یہ بات نکالی جا سکتی ہے، مگر رسولوں کی گفتگو میں یہ روک ٹوک یا خاموشی اختیار کرنا یہ خود تشریع احکام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اگر کسی کو غلط کرتے دیکھا تو آپ نے روکا، اور جب کسی کو کام کرتے دیکھا اور خاموشی اختیار فرمائی تو دونوں کا حکم الگ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب خاموشی اختیار کی تو یہ بھی استدلال ہے اس کی صحت اور جواز کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے صحابہ کرام بھی اس معاملے میں یہ بات اختیار فرماتے تھے کہ کوئی نیا کام کرنا ہو تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لینا مناسب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ مریسیع میں ہم لوگوں کو عرب کی بہت سی باندیاں ملی، حصے میں جن کے آئیں، تو ان لوگوں نے سوچا کہ عورتیں شادی بیاہ کے لیے کم ہیں ہم میں، اس لیے اپنی ان باندیوں کو
اتنا استعمال کرو کہ یہ حاملہ نہ ہو جائیں، اور اس سے بچنے کے لیے عزل کیا جائے کہ اپنا انزال مقام سے باہر کیا جائے۔ یہ انہوں نے اپنے طور پر سوچا۔ صحابہ کرام میں یہ بات آئی کہ ہم ایک ایسا کام کیوں کریں جو نیا ہے، جب تک کہ رسول پاک سے پوچھ نہ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے آ کر عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما لکم الا تفعلوا، تمہارا کیا نقصان ہے کہ اس کو تم ترک کر دو، یعنی عزل کرنے میں تمہارا کوئی نقصان تو ہے نہیں، کیونکہ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ، قیامت تک کوئی بھی جاندار چیز پیدا ہونے والی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیدا نہ ہو، بلکہ وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ تو تم عزل کرو یا کچھ بھی کرو، عزل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اب اطباء نے یہ بتایا کہ منی میں کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو پیدائش کا سبب بنتے ہیں، جن کو حوینات منویہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیڑے ہوں گے تو حمل استقرار پا سکتا ہے، سمجھے آپ؟ اور کیڑے نہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عاقر بنا دیا گیا، بانجھ ہے، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ مگر اب انہوں نے اطباء نے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ حوینات منویہ جب کہ فرج کے اندر انزال کریں تبھی رحم میں جا سکیں گے، بلکہ کچھ طاقتور حوینات ایسے ہوتے ہیں کہ درمیان جماع مزی کے ساتھ وہ باہر آ جاتے ہیں اور وہی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر عزل کے لیے کوئی اہتمام کرتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے عزل کرنے سے پہلے ہی ایک آدھ قطرہ باہر ہو جائے۔ تو یہ سب صورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ بہرحال ان سب حالات میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے ایک نیا کام سامنے آیا تو اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حکم تھا پہلے قرآن عظیم میں کہ تم اپنی بیویوں سے رمضان میں راتوں میں بھی قربت نہیں کر سکتے، مگر بعض صحابہ سے ایسا کام ایک مرتبہ ہو گیا تو قرآن مجید کی آیت اتری، علم اللہ انکم تختانون انفسکم، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم لوگ اپنی جانوں پر خیانت کرو گے، کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کر کے ان کو مستحق عذاب بناؤ۔ اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا فالآن باشروہن، اب تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم عورتوں سے رمضان کی راتوں میں قربت کر سکتے ہو۔ تو اس طرح پر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی معاملات آتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بے پوچھے کوئی عمل کر لیتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بعض میں ٹوک دیتے، روک دیتے، اور بعض میں خاموشی اختیار کرتے۔ تو یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ کننا نعزل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینزل فینا القرآن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہم لوگ عزل کر لیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت قرآن بھی اتر رہا تھا، ہم پر یہ حرام نہ کیا گیا، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اس طرح کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ رسول پاک کے خاص سامنے کام کرنے پر روک ٹوک کا معاملہ الگ ہے۔ سیدنا ابو بکرہ حوازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں داخل ہوا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، جلدی سے میں نے آگے بڑھ کر رکوع میں شرکت کر لی صفوں کے پیچھے، اور رکوع میں پہنچ کر ایک قدم بڑھا کے صف میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرنے کے بعد جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکرہ، تم نے اپنی نماز صفوں کے پیچھے کیوں شروع کی؟ سمجھ آئی بات؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تم نے کیوں ادھر شروع کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ رکوع میں ہیں اور سب لوگ رکوع میں ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر صف میں داخل ہوا اور اس سے پہلے ہی آپ نے سر مبارک رکوع سے اٹھا لیا تو میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی، تو میں نے رکعت پانے کے لیے صف کے پیچھے آپ کے ساتھ شرکت رکوع کر لی، اور اب میں صف میں داخل ہوا تو ارشاد فرمایا، زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری محبت جو رکعت اولا سے ہے اللہ اس کو اور بڑھائے، مگر ولا تعد، مگر آئندہ ایسا مت کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اکیلے صف کے پیچھے اگر نماز شروع کرتا ہے، اسی نماز کو جس پر صف والے ہیں تو شروع کرتا ہے، تو یہ اتنا مکروہ ہے کہ صف اول کے ثواب سے بھی پانے کے لیے ایسا کرنا آدمی کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال تو رسول پاک کے سامنے تو یہ کام نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کو سامنے مانا جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ سرکار خود فرماتے ہیں، انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، اور وراءکم کا لفظ اتنا اپنے اندر ابہام اور وسعت رکھتا ہے کہ وہ میلوں کیا پتہ نہیں کہاں تک نقطہ مشرق تک چلا جائے۔ سمجھ گئے؟ اتنا وراءکم، تو انی اراکم وراء ظہری، تو وراء کا لفظ اتنا،
سمجھ میں آیا؟ جیسے امامی میرے آگے، تو آگے کہاں تک ہے؟ آپ تو یہاں تک کہ میرے آگے قبلہ ہے، رخ میرا قبلے کی طرف، تو یہ بھی کر لیتے ہو، تو ایسے ہی وہ بھی ہے۔ تو اس سے اور اسی چیز کو صحابہ نے کئی حدیثوں میں اور کئی معاملے میں یہ روایت کیا کہ رسول پاک کے زمانے میں یہ کام ہم کرتے تھے، کننا نفعل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ننہا، اور ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کا اس زمین کے اوپر تشریف رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سارے لوگوں کے حالات میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو وہابیہ کی کم عقلی، کم ظرفی، کم نگاہی، کم علمی ہے کہ وہ اس مفہوم کو حدیثوں سے سمجھ نہیں پائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو رسول پاک کا کہ عہد میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کام حضور کے سامنے ہو رہا ہے، اور اب سرکار نے اس کو منع نہیں کیا تو یہ ہو گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ کم سے کم اتنا تو مانا جا سکتا ہے کہ چلو رسول پاک وہاں تک نہیں دے سکتے تھے، اپنے پیچھے کی صفوں کو تو دیکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے نبی کو خبر کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ امت کے حالات، سارے حالات کرنے نہ کرنے کے امت کو بتاتا جائے، کیا 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 نہ کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی چیز کی آقا کائنات شہادت دیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بہرحال اب جب حدیثوں کا یہ معاملہ ہے اور حدیثیں رسول پاک کے زمانے میں اس طرح سے یاد نہیں کی گئیں، اور رسول پاک بھی تمام صحابہ کو وہ یاد نہیں کراتے تھے، یا اکثر صحابہ کو یا بعض صحابہ کو وہ یاد نہیں کراتے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بنا تشریع نہیں، بے شک بنا تشریع ہے۔ قرآن عظیم کی صریح دلالتوں سے حدیثیں رسول پاک کی بنا تشریع کہ اس پر شریعت کی بنا رکھی جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب سوال ہوا کہ روایت کرنے میں اتنے زمانے تک کیسے لوگوں نے یاد رکھا؟ یہ ایک اختلاف ہے، مگر الحمدللہ یاد کرنے والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک شعر 25 سال پہلے سنا تھا اب تک یاد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، بلکہ مجھے تو ایسا بھی بعض پسندیدہ شعر یاد آ گئے، یاد آئے ہیں آج تک، جو میں نے 50-60 سال پہلے سنے تھے۔ زمانے طالب علمی میں ایک مشاعرے میں مولانا شفیق جون پوری صاحب علیہ الرحمہ پڑھ رہے تھے، تو ان کا ایک شعر بہت پسند آ گیا مجھ کو، اسی وقت یاد ہو گیا اور اب تک یاد ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننے آتا، نسیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ یہ مجھے پسند آ گیا اور اس وقت یاد ہو گیا، اور آج پتہ نہیں 70 سال ہو گئے کہ کتنے سال، اس سے بھی زیادہ، اور اب تک یاد ہے۔ تو یہ ہم لوگ جو
اپنی توجہ کو بیکار کاموں میں ضائع کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے۔ تو وہ صحابہ جن کا مقصد زندگی اطاعت اللہ و رسولہ تھا، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان میں وہ تھے، وہ بھی صحابہ رہے ہیں جنہوں نے رسول پاک کے بعد 100 سال تک حیات رکھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت سیدنا ابو عامر طفیل ابن عامر ابن اسقع، یہ سفر سن 111 میں ان کی وفات ہوئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے ہیں جنہوں نے، جیسے حضرت انس ابن مالک بصرے میں رہتے تھے، کوفے اور بصرے کے لوگ ان سے بہت حدیثیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے، انہوں نے سن 95 میں وفات پائی۔ سہل ابن سعد ساعدی نے بھی قریب اس سے کچھ پہلے ہی مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آخر من مات من اہل المدینہ، آخر من مات فی المدینہ من الصحابۃ، وہ یہی حضرت سہل ابن سعد ساعدی کا نام لیا، یہ آتا ہے۔ اس طرح سے بہت سے صحابہ تھے۔ اسی طرح حارث ابن الجزء الزبیدی، ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں 8 سال کا تھا، میں اپنے والد کے ساتھ زیارت حرمین کے لیے پہنچا، کعبے کے طواف سے فارغ ہوا تو مقام ابراہیم کے قریب حضرت حارث ابن الجزء الزبیدی بیٹھے ہوئے تھے اور حدیثیں سنا رہے تھے۔ میں نے اس میں سے فلاں حدیث ایک یاد رکھی، ایک یا 2 حدیثیں امام اعظم نے ان سے روایت کی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ کب تک یہ لوگ رہے ہیں؟ کم سے کم رسول پاک کے بعد 90 سال نہیں تو اس کے قریب کچھ رہے ہیں۔ سن 80 میں حضرت امام اعظم پیدا ہوئے، تو سن 88 یا 89 میں آپ نے یہ حدیث ان سے سنی۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اس وقت تک کم سے کم رسول پاک سے کے گزرے ہوئے 79 سال ہو چکے تھے، اتنے سال ہو گئے، سمجھ گئے؟ تو اتنی لمبی عمر تک لوگ رہے۔ پھر تابعین میں باقاعدہ حدیثوں کے بارے میں ایک ذوق پیدا ہو گیا صحابہ سے سیکھنے کا، اور وہ چلتا رہا، مگر اسی میں کچھ لوگ، صحابہ سب کے سب باقاعدہ نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فسق و فجور، وہ تابعین میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی فسق و فجور کا ارتکاب بھی کیا، مگر الصحابۃ کلہم عدول، وہ سب عادل ہیں، تو ان کا معاملہ الگ۔ تو جس نے صحابی سے سنا ٹھیک سنا، امام ابن سیرین، امام حسن بصری، امام زہری، یا اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے صحابہ سے سنا، سمجھ میں آئی بات؟ ان سے تابعین نے سنا۔ بعض تابعین وہ ہیں کہ انہوں نے
صحابی سے بھی سنا، تابعی سے بھی سنا، اور تبع تابعی سے بھی سنا. سمجھ آئی بات؟ اب جیسے امام زہری ہیں، یہ انہوں نے بعض صحابہ سے بھی سنا، اور انہوں نے حضرت سالم ابن عبداللہ اور ان کے عروہ ابن زبیر، حسن بصری وغیرہ ان لوگوں سے بھی سنا. تو یہ تابعین سے بھی سنا. سمجھ گئے آپ؟ اس بلکہ بعض حدیثیں ان کی ایسی بھی ملتی ہیں کہ وہ انہوں نے تبع تابعی سے سنا. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ دیانت ہے ہمارے ائمہ کی کہ اس طرح سے انہوں نے حدیثوں کی حفاظت فرمائی. لوگ دور دور تک کا سفر کرتے تھے اس کے لیے. سیدنا امام اعظم کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقہ کے کام میں مصروف تھے، بڑے فقیہ ہو گئے. اصحاب ابی حنیفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، خاص شاگردوں میں. ان کو شوق ہوا کہ کچھ حدیثیں میں امام اوزاعی سے سنوں. اب امام اوزاعی رہتے تھے کہاں؟ شام میں، دمشق میں، اور امام ابو حنیفہ رہتے تھے کوفہ میں. کہاں کوفہ؟ بلکہ اب کوفہ سے بڑھ کر بغداد آ گیا تھا. بغداد شہر کو آباد کر دیا تھا، شہر بنا دیا تھا، ایک جنگل کو شہر بنا دیا منصور نے. بہرحال وہ وہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچے ان سے حدیثیں سننے کی. سمجھ گیا آپ؟ اور اس سننے میں امام اعظم کے بارے میں ایک جو غلط فہمی تھی امام اوزاعی کو کہ وہ حدیثوں کے خلاف بہت عمل کرتے ہیں اور اپنی رائے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس کی صحیح غلط فہمی کا ازالہ اور اس کی اصلاح عبداللہ ابن مبارک ہی کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے اپنی حسن تدبیر سے وہ کیا. وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے. چلیے اب مجھے یہ کہنا ہے کہ حدیثوں کو جمع کرنے میں اب آخر میں جب دیکھا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ تابعین میں ہر طرح کے لوگ حدیث سنا رہے ہیں ان کو انہوں نے فرمایا سنو، ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کسی سے سن لیتے تو ادھر ہمارے کان لپکنے لگتے اور ہم ان کی طرف دوڑتے، ان سے حدیثیں سنتے. مگر اب آج کچھ ایسے لوگ بھی قال رسول اللہ کہنے والے آ گئے کہ ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ. سمجھ گئے؟ تو اس لیے تم حدیثیں نہ سنا کرو مگر اہل سنت کی. یہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ ہو گیا. اب تمام محدثین علماء میں اس بات کا ایک رواج ہو گیا کہ حدیثوں کا اعتماد اسی وقت کیا جائے گا جب معتمد لوگوں سے روایت ہو. تو صحابہ کے بارے میں محدثین کوئی بات نہیں کرتے تھے سوائے ان کی عمروں، کب پیدا ہوئے، کب وصال ہوا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہاں کہاں سفر کیا وغیرہ یہ سب. مگر ان کے بعد کے لوگوں کے بارے میں ایک ایک چیز کوریدتے تھے. ان کی یادداشت کیسی تھی، جوانی میں کیسی یادداشت تھی،
بڑھاپے میں کیسی یادداشت تھی، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، گھر میں کس طرح سے رہتے تھے، باہر میں کیا طریقہ تھا، یہ سب ایک ایک چیز کھرچ کھرچ کے ان کی پیدائش اور وفات تو معلوم ہی کرتے، ان کے کیسے کیسے شاگرد ہیں. اگر یہ محدث ٹھیک ہیں، یعنی کسی شیخ نے ایک محدث کو دیکھا حدیث بیان کرتے ہوئے، اس نے لے لیا، اس کو کچھ حدیثیں چھوٹ گئیں اور وہ قابل اعتماد شیخ تھے، تو اب ایسی صورت میں وہ یہ ٹٹولتے تھے کہ ان کے شاگرد کون کون ہیں، شاگرد میں اب کون قابل اعتماد ہے، انہی سے حدیثیں لیتے. سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگردوں کی ایک لمبی قطار ہے، مگر امام بخاری 3-4 ہی شاگردوں کی حدیث بخاری شریف میں عبداللہ ابن مبارک کی روایت کرتے. سمجھ گئے؟ محمد ابن حدثنا محمد ابن مقاتل قال حدثنا عبداللہ حدثنا محمد ابن مسلمة قال حدثنا عبداللہ. تو عبداللہ ابن مبارک کی حدیثیں اسی طرح 3-4-5 محدثین ہیں، ان کے شاگردوں میں انہی کی روایت امام بخاری اپنی کتاب میں لیتے. شعبہ ابن الحجاج یہ وہ محدث ہیں کہ ان کے شاگردوں کی ایک لمبی قطار ہے، مگر انہی میں اب کچھ لوگوں کا یہ حال، کچھ لوگوں کا. سمجھ میں آئی بات؟ ان کے شاگردوں میں اعتبار کیا جاتا ہے. اب کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کی روایت میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں خود ہوا ہے. بخاری شریف میں آیا اس شخص کے بارے میں جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے بعد میں جنت میں پہنچایا جائے گا. اس حدیث کے اخیر میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو جب جنت میں داخلے کی اجازت دے گا تو پہلا قدم رکھے گا تو اللہ فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے. اب وہ مانگتا جائے گا، سب اس کے یادداشت کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ فرمائے گا ارے فلاں چیز کیوں نہیں مانگتا، فلاں چیز کیوں نہیں مانگتا وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا دینا ہے فلاں فلاں چیزوں کو وہ سب دے لے گا، تو فرمائے گا ذالک لک وعشرۃ امثالہ معہ، یہ اتنا جتنا تو نے مانگا، جتنا وہ سب میں نے تجھ کو دیا اور اس کا 10 گنا اور. جا وہ جنت میں اعلان کرے گا آتانی ربی ما لم یعط احدا من العالمین، یہ اعلان کرے گا. تو اسی میں یہ حدیث سنا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ نے فرمایا رکیے، میں نے رسول پاک سے سنا ذالک لک ومثلہ معہ، یہ سب تم کو دیا اور اس کا 1 گنا اور دیا، اتنا ہی اور دیا. ابو سعید خدری فرمانے لگے کہ میں نے خوب اچھی طرح رسول پاک سے سنا کہ عشرۃ امثال ایمان، ذالک لک وعشرۃ امثالہ معہ، یہ فرمایا. تو صحابہ میں بھی ایسے اختلافات ہوئے، مگر اس میں
کیسے ترجیحات دی جائیں گی، کیا کریں، یہ فقہا کا کام ہے، یہ ہمارا آپ کا کام نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے محدثین نے بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے حدیثیں جمع کی، جنہوں نے پوری احتیاط سے جمع کی، انہوں نے بعد کے علماء کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، جنہوں نے صرف جمع کیا تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ وہ علماء جو ان میں سے حدیثوں کی چھٹائی کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے، کون متواتر ہے، کون صحیح ہے، کون حسن ہے، کون صحیح لغیری یا حسن لغیری ہے، کون ضعیف ہے، کون موضوع ہے اور کون مشتبہ ہے، یہ سب کام علماء پر چھوڑ کر انہوں نے ایسے بھی کیا، سمجھ گئے؟ اور ان میں ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے کہ جو ان کی نظر میں حسن تک حدیثیں تھیں ان سب کو جمع کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ حسن لغیرہ ہی تک کی حدیثیں جمع کر دی، یہ بھی کیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند 30,000 حدیثیں اس میں ہیں، مگر سب بخاری کی طرح سے نہیں ہے، سمجھ گئے؟ پوری بخاری اس کے اندر مل جائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے بخاری کی تعریف بھی کی، جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اپنے شیخ امام احمد بن حنبل کو بھی دکھائی اور اپنے شیخ اسحاق ابن راہویہ کو بھی دکھائی، دونوں نے بہت اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن احمد کو املا کرائی 30,000 حدیثیں، اور سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری، انہوں نے المستدرک علی الصحیحین نام کی ایک کتاب جمع فرمائی، اس میں بہت سی ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور بعض موضوعات بھی ہیں، مگر وہ یہ سب ان لوگوں کا بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ اگر یہ سب کتابیں نہ ہوتی تو آج صرف بخاری پر عمل کر کے آدمی کو اپنی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اب ہمارے فقہاء کرام کے سامنے ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں، اس میں وہ چھٹائی کرتے ہیں، اس میں راویوں کے حالات دیکھتے ہیں، اور مدرسین محدثین صرف راوی کو دیکھتے ہیں اور حدیث لکھ لیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ مگر فقہاء راوی کو بھی جانچتے ہیں اور راوی کے خلاف کتنی روایتیں وہ بھی جانچتے ہیں، الفاظ میں کیا اختلاف وہ بھی جانتے ہیں، اور کس کو ترجیح دی جائے وہ بھی جانتے ہیں۔ فقہاء کا کام بڑا گہرائی کا ہے۔ اس وجہ سے محدثین اگر فقہاء سے کچھ اس بنا پر ناراض ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری صحیح ترین حدیثوں کو قبول نہیں کیا، انہوں نے یہ ٹھیک نہ کیا، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اس لیے نہیں قبول کیا کہ اس حدیث کو انہوں نے منسوخ پایا یا اس حدیث میں کوئی اور دوسرا ضعف پایا کہ وہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس لیے امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی، حارث آور عن علی المرتضی، حارث آور جس کو امام بخاری حدیث گڑھنے والا کہتے ہیں، امام اسحاق ابن راہویہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کانا شیعین، کوئی کہتا ہے کانا رجعین وغیرہ، قال بالرجعت وغیرہ، بڑی اس کی لوگوں نے تضعیف کی۔ اور یہ بھی بعض علماء نے فرمایا،
محدثین میں کہ حارث آور کوفے کا بڑا محدث تھا، جس طرح سے جابر جعفی کوفے کا محدث تھا. ہاں کہتے ہیں لولا ابو حنیفہ لکان اہل الکوفۃ بغیر فقہ ولولا جابر لکان اہل الکوفۃ بغیر حدیث. ترمذی نے اس چیز کو روایت میں نقل کیا کہ فلاں صاحب نے یہ کہا. تو اگر جابر جوفی نہ ہوتے، مگر جابر جوفی کی بہت سے حدیث محدثین نے اور خود امام مسلم نے سخت تنقید فرمائی اور سخت ترین ضعیف کیا، ان کو وضاع حدیث تک لکھ دیا امام مسلم نے. مگر اب ذرا سوچئے، امام ترمذی حارث آور کی حدیث حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارث آور نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے. کیا حدیث سنائی؟ کہ انکم تقرؤون فی کتاب اللہ الوصیۃ قبل الدین، تم لوگ قرآن مجید میں وصیت کا ذکر دین سے پہلے پڑھتے ہو. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے میت مر جائے تو پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے، بعد میں قرضہ دیا جائے. تو یہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی، انکم تقرؤون فی کتاب اللہ الوصیۃ قبل الدین وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدین قبل الوصیہ. سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دین کو ادا کیا جائے پہلے، بعد میں وصیت پوری کی جائے. مگر امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ضعیف ہے. یہ حارث کی کے ضعف پر وہ حارث محدثین کے نزدیک بہت ضعیف تر ہے. مگر والعمل علیہ عند عامۃ العلماء، عامہ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی پر بلکہ اجماع امت ہو گیا. ایک موضوع حدیث ان کے محدثین کے نزدیک. تو اگر امام ابو حنیفہ یا دوسرے فقہاء کرام بخاری کی کسی حدیث کو بلکہ قرآن مجید کی کسی دلالت کو چھوڑ کر کسی ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ان کے نزدیک اس کا کوئی نہ کوئی سبب تشریع موجود ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. بہرحال یہ سب کا بہت بڑا احسان ہے امام بخاری کا، مسلم کا. تو یہ احسان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کی پہچان کے لیے محنت کرنے سے ہم کو بری کر دیا. مگر دوسرے محدثین نے ہمیں اچھے کام کے لیے اکسا دیا کہ اب تم انتخاب کرو. سمجھ گئے؟ لہذا اب کوئی غیر مقلد یہ کہتا ہے بخاری چلاؤ، وہ جھوٹ کرتا ہے. ایک شاگرد نے مجھے فون کیا بمبئی سے کہ حضور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بخاری شریف میں کہا مجھے بتا دیجیے. میں نے کہا ابو داؤد شریف میں، کہ نہیں مجھے بخاری سے چاہیے. میں نے کہا بخاری میں نہیں ہے. کہا نہیں ہے؟ ارے میری ناک کٹ جائے گی. میں نے کہا کون کاٹے گا بھائی؟ میں سمجھ گیا کہ کوئی غیر مقلد سے بحث ہوئی ہے تو کہ کون کاٹے گا؟ کہ ارے ایک غیر مقلد سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا بخاری میں دکھا دیجئے.
تو میں نے کہا دکھاؤں گا، اب تو میری ناک کٹ جائے گی۔ میں نے کہا ضیاء المصطفیٰ موجود ہے، تیری ناک کوئی کاٹ لے گا؟ سن، اس سے پہلے یہ کہا کہ میں بخاری میں یہ حدیث دکھاؤں گا، مگر پہلے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث تو بخاری میں دکھا۔ بخاری میں نہ ملے تو مسلم میں دکھا، اس میں نہ ملے تو ابو داؤد میں دکھا، اس میں نہ ملے تو ترمذی میں دکھا، نسائی میں دکھا، اس میں بھی، ان میں بھی نہ ملے تو ابن ماجہ میں دکھا، اس میں بھی نہ ملے تو موطا امام مالک میں دکھا۔ کہو پھر اس سے کہ تم نے ایک حدیث کی کتاب کا ذکر کیا کہ اس میں دکھا دو، میں تم کو 60 مشہور ترین حدیث کی کتابوں کا نام تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی بھی کتاب میں جہاں ہاتھ باندھنے والی حدیث نکال۔ تو کہنے کیا بخاری میں نہیں ہے یہاں ہاتھ باندھنے والی؟ میں نے کہا نا، وہ ابن خزیمہ نے روایت کی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، اور اس پر بہت کلام ہے، اور اس کا دار و مدار اسماعیل پر ہے، وہ بھی متکلم فی ہے۔ پھر امام سفیان ثوری سے وہ روایت کر رہا ہے، امام سفیان ثوری سے روایت کرنے والے جو زیادہ ثقہ لوگ ہیں وہ یہ صرف یہ روایت کرتے ہیں یضع یمینہ علی شمالہ، بس، یہ علی الصدر یا فوق الصدر کا لفظ نہیں ہے عام طور سے۔ پھر خود امام سفیان ثوری اس حدیث کو روایت کریں اور وہ حکم دیں کہ ناف کے پیچھے ہاتھ باندھو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان کا مذہب ہے کہ ناف کے نیچے تم ہاتھ باندھو، اور وہ حضور سے روایت کریں کہ سینے پر ہاتھ باندھو۔ میں نے کہا یہ اس لیے یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی جو ابن خزیمہ نے روایت کی۔ بہرحال میں نے کہا کہ وہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے، خود امام بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، امام مالک وغیرہ نے اس کو روایت نہیں کیا۔ جب نہیں روایت کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ان کے معیار کی حدیث ہی نہیں سمجھ میں آئی، اپنے معیار کی حدیث اس کو نہیں مانا، بس یہ میں نے کہا۔ اس نے کہا اب تو میں اس کی ناک کاٹ لوں گا۔ ہاں، تو یہ کہنا ہے کہ غیر مقلدین کی تو عادت ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں۔ ایک غیر مقلد ادھر ادھر تقریر کرتا پھرتا ہے۔ صحیح ابن السکن میں یہ حدیث بروایت صحیح موجود ہے کہ جو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آمین کو زور سے پڑھنا بند کر دیں گے، وہ سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ صحیح ابن السکن ملی، جبکہ صحیح ابن السکن کا درجہ متداول کتابوں میں نہیں آتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو کتابیں متداول ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہرحال اب یہ سب باتیں ختم ہوئیں۔ امام بخاری کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے صحیح ترین حدیثوں کو جمع کر دیا۔ اب فقہا کے لیے یہ کام چھوڑ دیا انہوں نے کہ ان میں سے کس حدیث پر عمل کریں، کس پر عمل نہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن مجید میں جو آیت منسوخ ہے کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ جب قرآن مجید کا یہ حکم ہے تو پھر حدیثوں کا کیا حکم ہوگا؟ اس سے کچھ اور اونچی شان ہے یہ چیز فقیہوں کے سمجھنے کی،
اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ فقہا کا درجہ علم والوں میں سب سے اونچا ہے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جس کے لیے خیرن نکرہ، الخیرہ نہیں ہے، ہاں خیرن نکرہ مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی بھلائی چاہتا ہے اللہ جس کے لیے ہے تو اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں فرمایا گیا اللہ جس کا بہت بڑا بھلا چاہتا ہے اس کو محدث بنا دیتا ہے، اس کو حافظ جی بنا دیتا ہے. بے شک اس کے لیے بھی کچھ حدیثیں ہیں، نصر اللہ عمران والی حدیثوں کے جمع کرنے والے کے لیے وہ ہیں سب، مگر سب سے بڑی بھلائی. تو امام بخاری کا نام محدثین میں آتا ہے، یہ فقہا کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا، اگرچہ یہ فقیہ تھے. سمجھ گئے آپ؟ مگر اس درجے کے فقیہ نہ تھے جن کو حاکم کہا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے امام بخاری نے اگر امام اعظم پر 13 مسئلوں میں اختلاف کر کے یہ لکھ دیا قال بعض الناس، وہ سب کا جواب ہمارے ائمہ نے دیا اور اس کو تفصیل کے ساتھ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمدۃ القاری شرح بخاری میں سب کا جواب بہت بھرپور انداز میں دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو یہ طریقہ ہے. اب چلیے بخاری شریف شروع کرنے کا اب آپ اہتمام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي
قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بسم اللہ سے شروع کی تو تسمیہ کے بارے میں جو حدیث ہے اس پر عمل کر لیا، مگر اعتراض یہ پڑا کہ حمد نہیں لکھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حمد کا نہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ حدیث ابتدا بالحمد والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے یا قابل عمل نہیں ہے، یہ بات نہیں، بلکہ حمد کو کہتے ہیں کہ الثناء باللسان، حمد کی تعریف یہ ہے زبان سے وہ ثنا ہو، اس لیے ہماری امام بخاری کے بارے میں حسن نیت یہی ہے اور حسن معلومات یہی ہے امام بخاری کے بارے میں کہ انہوں نے زبان سے الحمد کی ہے، بس، اور زیادہ بحثوں میں ضرورت نہیں کہ پڑھا جائے۔ اب بابو اور باب تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ باب اگر صرف فصل کے لیے ہو تو یہ ترکیب میں نہیں ہے، لہذا یہ وقف سے پڑھا جائے گا۔ بابن اگر یہ ہاذا مقدر ہے، اس کی یہ خبر ہو، تب تو بابن ہاذا بابن سمجھ میں آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مضاف ہو جائے بابو کیف کانا، تو تینوں طرح سے یہ ہے۔ تو یہ باب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے آتی تھی۔ وحی یہاں پر مصدر کا لفظ ہے، مگر مراد یہاں پر اس میں مفعول ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق، یعنی جس چیز کی وحی آتی تھی ابتدا میں کیسے آئی، سمجھ میں آئے یہ بات۔ تو وحی کا اصل معنی جو کچھ بھی ہو، مگر شریعت میں جو اس لفظ کا معنی لیا جاتا ہے وہ وحی کا معنی ہے اعلام اللہ انبیاءہ، اللہ جو تعلیم اپنے نبیوں کو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں وحی۔ کبھی ڈائریکٹ دیتا ہے جیسے القاء، یا کلام فرما کر جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ہے۔ تو اور کبھی یہ کہ کسی فرشتے کے ذریعے سے، رسل ملائکہ میں سے کسی کے ذریعے سے کوئی حکم اللہ، کوئی کلام، کوئی بات اللہ پہنچائے نبی تک، اس کو بھی شامل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب دکھلا دیا جاتا ہے، اس کو بھی وحی مانا جاتا ہے کہ روی الانبیاء وحی۔
اب اسی طرح کلام کی شکل میں بھی بات آتی ہے، سمجھ میں آئی، اور کبھی نفی اور اثبات کے طور پر، کبھی اور کسی طور پر کہ کوئی عمل دکھا دیا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرشتوں کو دیکھا، تو ان فرشتوں میں ایک نے ایک طریقہ بتایا، سمجھ میں آیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استنباط کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی تعلیم کا مجھے حکم دیا، سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے پر کچھ ہوتا ہے، بہت سے معاملات ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی خون کے تالاب میں پڑا ہوا ہے، اسی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کنارے آ کر کے باہر نکلنے کی، اور ایک آدمی بہت سے پتھر لیے ہوئے کنارے ہے اور اس کو پتھر مار کر قریب آتا ہے تو مار کر اس کو دور کر دیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو رسول پاک نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ سود خور ہے، سود کھایا کرتا تھا، اور یہ اس کی سزا ہے جو یہ دی جا رہی ہے کہ اس کو خون کے اندر ڈبو دیا، یعنی سود اس طرح حرام ہے جس طرح خون حرام، سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ آدمی کسی آدمی کا خون چوس رہا ہو سود لے کر۔ بہرحال یہ تعلیم خواب میں ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ہاں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گائے ذبح کر دی گئی، اور یہ دیکھا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، پھر میں نے دوبارہ اس کو کھینچا تو کانا احسن ما کان، جیسے پہلی تھی اس سے بھی بہتر ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ تو رسول پاک سے لوگوں نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا شروع جنگ میں ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، پھر بعد میں اللہ تعالی ہم کو فتح دے دے گا۔ یہ جنگ احد کا واقعہ، سمجھ میں آیا؟ اور گائے ذبح ہوئی، اس کا معنی یہ لیا کہ صحابہ میں بہت سے لوگ شہید ہوں گے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ تعبیر حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا ایک خواب بتایا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس کو پیا اور بچا ہوا عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر آپ نے نکالی؟ فرمایا العلم، علم، ہاں، کہ دودھ پیا میں نے تو اس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی، اس طرح فرمایا حدیث، بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث پڑھو گے۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ خواب بھی تو وحی کا معنی اعلام اللہ ہے، اور اعلام کے جو طریقے بھی ہوں، تعلیم خواب میں ہو، بیداری میں ہو، بلا واسطہ ہو، بالواسطہ ہو، سمجھ میں آیا؟ یا القاء سے ہو، سب اس وحی میں داخل ہیں۔ اب اس کے بعد کہ کیسے آتی تھی یہ وحی، کیف بدأ الوحی، کیسے یہ شروع ہوئی؟ تو شروع ہونا کسی چیز کا یہ ایک صفت ہے، اور کیسے یہ صفت کی صفت ہوئی، تو یہ اصل میں صفت بحال ہی نہیں ہوتا،
صفت کی صفت ہوتی نہیں، بلکہ وہ صفت جو ہوتی ہے دوسری والی بھی وہ اسی موصوف کی ایک الگ صفت ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت وحی لانے والے کی کیا کیفیت تھی، یا وحی لانے جس پر لائی گئی اس کی کیا کیفیت تھی، یا اس زمانے کے کیسے حالات تھے، کیسی کیفیت تھی، یہ بتانا. سمجھ میں آیا؟ تو اب جب حدیثیں روایت ہوں گی تو اس کے بعد آپ تلاش کیجیے گا کہ کیا مناسبت ملی. اس کے بعد امام بخاری نے ایک آیت درجے ترجمہ کی، اپنے ترجمۃ الباب کے ساتھ انہوں نے وہ آیت بھی لکھی جس میں یہ فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. ہم نے آپ کو وحی اسی طرح کی جس طرح سے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرح وحی کی. روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی 10 صحیفے اترے تھے، اور وہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں. تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا، یا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر ہوتا بہت بعد کے ان کے. یہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ طوفان نوح کے بعد ساری دنیا کے انسان تباہ ہو گئے، کوئی بچا نہیں سوائے اولاد نوح کے، جس کو قرآن عظیم نے یوں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. ہم نے ان کی ہی ذریات کو باقی رکھا. اب ان سے ساری دنیا پھیلی نوح علیہ السلام، اس لیے نوح علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا گیا. نمبر اب یہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ اصل میں اہل مکہ نے یہ حضور سے کہا کہ آپ قرآن کو اللہ کی کتاب بتاتے ہیں اور ایک ایک آیت دو آیت یا چند آیتیں پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں، اس سے چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسی آیت لاؤ. آپ پر جو کتاب اترنی ہے وہ پوری کتاب ایک ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم پوری کتاب کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد جو اعتراض کرنا ہوگا سب اعتراض کھول کے رکھ دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ پر اسی طرح وحی اتاری ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء کرام پر اتاری. ہاں کہ تمام انبیاء کرام نے تدریجاً تعلیم دی ہے، ایک بارگی سب تو نہیں کر دیا. جیسے ہم لوگ ہیں تو رسول پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ایمان کی بات ضروریات دین سمجھائی گئی، پھر اس کے بعد پھر نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ کی آیت تو اتری مگر مکے میں اترنے کے باوجود فرض کی گئی مدینے میں. روزے کی آیت مدینے میں اتری، 10 سال تک مکے میں تبلیغ رہی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام کی تعلیم تو نہیں دے دی، رفتہ رفتہ دی. یہی تعلیم کا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے یہ تدریج
قائم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول وحی میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ وجہ بتائیے. مگر امام بخاری نے اس آیت کو اس لیے تخریج کیا کہ ہم نے ترجمۃ الباب میں جو کیف کان بدء الوحی ذکر کیا، اس وحی سے لغوی معنی مراد نہیں ہے. وحی کا معنی اشارہ کرنا، چپکے چپکے بات کسی کو بتانا، جیسے قرآن مجید میں ان الشیاطین یوحون بعضهم الی بعض، تو وہ بھی تو وحی کر رہے ہیں. تو وہ وحی الہی تو نہیں ہے، وہ شیطان والی ہے. تو وہ لغوی معنی میں ہے کہ چپکے چپکے بتاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ معنی وحی سے مراد نہیں ہے، بلکہ وحی سے وہی معنی مراد ہے جو اس آیت میں ہے، انا اوحینا الیک. تو اوحینا سے وحی نبوت مراد ہے. تو کیف کان بدء الوحی یعنی وحی نبوت کیسے آئی شروع میں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہوا. چلو، اور ابتدا 3 طرح کی ہوتی ہے. ابتدائے حقیقی، سب سے پہلا انسان جو ہو وہ حضرت آدم ہے. سمجھ میں آیا؟ مگر وہ لوگ بھی تو پہلے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بھائی پہلے لوگ کے نزدیک یہ تھی، پہلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا. تو پہلے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سب سے پہلے نہیں، بلکہ جب سے طریقے ایجاد ہوئے اس طریقے میں پہلے، بس. تو یہ اضافی ہے ہمارے اعتبار سے پہلے. ابتدائی اسلام میں شراب حلال تھی. سمجھ آیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس روز اسلام کا اعلان کیا بس اسی روز حلال تھی، اس کے بعد حلال نہیں، یہ مطلب نہیں. بلکہ 10 سال کے بعد رسول پاک نے ہجرت کی. ہجرت کے 3 سال جنگ احد ہوئی. اس میں بہت سے صحابہ شراب پی کر شریک غزوہ ہوئے. حلال تھی. سمجھ میں آیا؟ تو ابتدا یہ ہے. کہاں تک چلی آئی ابتدا؟ حرام ہونے سے پہلے جو حکم ہے وہ حکم ابتدا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح اور بھی باتیں ہیں. بہرحال ابتدا سے یہاں پر امام بخاری نے کیف کان بدء الوحی سے ابتدائے حقیقی مراد نہیں لی ہے، یا تو اضافی لی ہے مراد یا عرفی. چلو، اب ایک حدیث تخریج کر دی انہوں نے اس طرح پر کہ امام حمیدی نے ہم کو حدیث سنائی. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی حضرت سفیان ابن عیینہ نے. یہ سفیان ثوری نہیں ہے بلکہ سفیان ابن عیینہ. کیسے معلوم ہوا؟ حمیدی جس سفیان سے روایت کرتے ہیں وہ ابن عیینہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے کبھی شاگرد سے استاد کو پہچانا جاتا ہے، کبھی استاد سے شاگرد کو پہچانا جاتا ہے. ہاں، ایک نام کے 2 شاگرد ہوں تو اب یہ ان کا کبھی دونوں ہم نام ایک استاد کے شاگرد ہوتے ہیں، کبھی نہیں. تو یہ سفیان ابن عیینہ نے اس کو روایت کیا ہمارے سامنے، اور ہم کو انہوں نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی. محمد ابراہیم انہوں نے کہا سفیان ابن عیینہ نے کہ یحییٰ ابن سعید انصاری نے ہم کو حدیث سنائی. یحییٰ ابن سعید انصاری ابراہیم
تیمی سے روایت کرتے ہیں. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ ابن قیس لیثی سے، علقمہ ابن وقاص لیثی سے یہ حدیث سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس حدیث کو سن کر کے بیان کیا کہ فرمایا کہ حضرت عمر نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وانما لامرئ ما نوی، آدمی کے لیے وہی چیز فائدہ مند ہے جس کی اس نے نیت کی. اور نیت کا معنی ارادہ طاعت، تو جس طاعت کی کا ارادہ کیا وہ اس کو ثواب ملے گا، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی ثواب وہ ملے گا. اور اس کے بعد ایک اور جملہ تھا جو یہاں پر امام بخاری نے حذف کر دیا، جس کے بارے میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری بھول گئے. سمجھ میں آیا؟ اور بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، بلکہ حمیدی نے اسی طرح روایت کیا، اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں. حمیدی نے خود اپنی مسند میں جب یہ حدیث تخریج کی تو وہاں پر وہ تیسرا جملہ بھی موجود ہے. ہاں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، وہ حمیدی کی روایت میں ہے، مگر امام بخاری کی روایت میں یہاں نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام بخاری بھول گئے، تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو 6 جگہ اپنی کتاب میں تخریج کیا. ان میں سے ہر جگہ پورا کو پوری حدیث نقل کی، چاروں جملے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها یا یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. یہ چاروں سے، اس لیے یہ جواب غلط ہے کہ امام بخاری بھول گئے، بلکہ اصل میں امام بخاری نے 2 وجہوں سے اس کو ذکر نہیں کیا. پہلی وجہ یہ کہ اختصار حدیثوں میں بقدر ضرورت جائز ہے، یہ بتانے کے لیے. دوسرے یہ کہ اگر فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ بھی ذکر کرتے امام بخاری تو کوئی سمجھنے والے یہ سمجھ سکتا تھا کہ امام بخاری یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ رسول کے لیے یہ کتاب جمع کیا ہے، لہذا اللہ رسول کے نزدیک مجھے قرب مل گیا. اور یہ چیز امام بخاری نے اپنی زبان سے اپنی طرف منسوب کرنا مناسب نہ سمجھا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ تواضع اور انکساری کے طور پر انہوں نے اس جملے کو حذف کر دیا تاکہ اس طرح کا وہم کسی کو نہ. بس اتنے پر بات ختم کرتا ہوں، باقی حدیث کی تشریح آگے ہو. آپ سب لوگ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر تمام مشائخ کی بارگاہ میں اور خصوصاً امام بخاری کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ ہم لوگوں نے درود پاک کا ورد کیا اور قرآن عظیم کی صورتیں پڑھیں، یا اللہ ہمارا پڑھنا اور ورد قبول فرما لے اور اس کا بے حساب بے اندازہ ثواب اپنی وسعت رحمت کے مطابق سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکمثانہ میں پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام، تمام خلفاء راشدین، صاحب کرام اور ازواج طاہرات مطہرات اور آل اطہار جملہ اہل سنت کے مشائخ کی بارگاہ، خصوصاً ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء کی بارگاہ میں، بالخصوص سیدنا امام بخاری کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب نازل، امام اعظم اور ان کے اصحاب کی بارگاہوں میں خصوصی طور سے اللہ اس کا ثواب، اور یا اللہ ہم کو حدیث دانی اور حدیث فہمی کی صلاحیتیں عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرما، علم نافع سے مالا مال فرما، ان تمام طلباء کو جو کہ جامعہ امجدیہ رضویہ میں پڑھ رہے ہیں، خداوندہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اور ان کے دلوں میں علم کے لیے اخلاص نیت پیدا ہو جائے۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی مرادیں پوری فرما جن لوگوں نے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست مجھ سے کی۔ خداوندہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جامعہ امجدیہ رضویہ اور کلیت البنات الامجدیہ جو ہم لوگوں کا یا اللہ ادارہ ہے، اس کو خیر و برکت سے مالا مال۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا